دیکھ لو داڑھی سارنا ہے تو بات داڑھی رکھنی ایک مصیبت ہے جی. ہماری قوم نہ داڑھی ہے صافو ہے تو لباس سنت کا مطابق ہے جی. ہماری بکروال قوم مت اگر کروڑ پتی بکروال کو تم گٹو ٹکے ہو کپڑا نہ داشوڑے شلوار نہ وہی نام جو بکروال قوم مت گٹو ٹکنا اس طرح کہ جس طرح گٹو کپ چھوڑو جانے تو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مرد کو گٹو ٹکے ہو وہ جہنمی ہے تو جس عورت کو گٹو کھلو وہ بھی جہنمی. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. محترم دینی بھائیو، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ کے خزانے میں کتنی نعمتیں ہیں. کون مفتی، کون مولوی، کون دنیا کا انسان ان نعمتوں کو گن سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قیامت کی صبح تک اگر کوئی میری نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان ساری نعمتیں. ان نعمتوں میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ذرا سی گھٹیا ہو، لیکن اتنی نعمتیں جو گنی نہیں جاتی ان میں سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ اللہ کرے ہمیں سے، اور وہ اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ ایمان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علماء اکرام سے پوچھا، 360 مکے والوں نے خدا بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. بت تھے لیکن وہ خدا مانتے تھے. اور کوئی پوچھے کہ کیا جی ہم اللہ کو بھی خدا، اللہ کو بھی یعنی اور بھی ہیں لیکن اللہ بھی. ساتھیو، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہمیں تو تب سے انبیاء نے بتایا، لیکن اللہ کب سے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اللہ کو بھی میں لانا یہ پنڈت کے بت سے زیادہ شرک ہے، کروڑوں گنا. بھی نہیں، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی. پالنے والا کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب دونوں جہان کا پالنے والا کون ہے؟ یہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو جس کو پوچھو آپ کیسے پڑھ رہے ہو، اجی چھوٹا ٹکڑا زمین کا ہے، چھوٹی سی ایک دکان ہے، چھوٹی سی ملازمت ہے. اس وقت نہیں اللہ. ساتھیوں، پالنے والا صرف اللہ ہے. یہ جتنے اللہ نے راستے پلنے کے دنیا میں ہمیں دیے ہیں یہ پلنے کے لیے نہیں دیے. پھر کس لیے دیے؟ بتاؤ پھر کس لیے دیے؟ بالکل پلنے کے لیے نہیں یہ دیے. پالنے والا تو صرف اللہ. اور ہمیں جو دکان، زمین، ملازمت یہ کس لیے دی ہے؟ یہ سارے راستے جنت میں چلنے کے لیے ہیں. پالنے والا اللہ ہے. جب تاجر یہ کہیں گے کہ ہماری تجارت نہیں ہمیں پالتی، پالنے والا اور وہ پھر کہ پلنے کا طریقہ کیا ہے؟
چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض تاجر ایسے ہوں گے. تاجر یہ نہیں کہ صحابہ کے دور، یعنی قیامت تک میری امت میں ایسے تاجر آئیں گے جن کا حشر میرا اللہ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ کرے گا. حالانکہ وہ مقام نبیوں کے مقام، شہداء کے مقام، صالحین کے مقام، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے تاجر جو تجارت کو پڑھنا نہیں سمجھیں گے، تجارت کے راستے سے جنت میں چلنا سیکھیں گے تو ان کی تجارت ساری دنیا کو نفع پہنچائے گی. کیوں جی؟ وہ پھر ایسا کریں گے. آج جو ہمارے بازاروں میں کپواڑا ہو، جہاں دنیا کا جو شہر ہو، نمونہ بار رکھتے ہیں ساری دنیا کو، نمونہ، اور اندر وہ نمونہ ہے ہی نہیں. دکھانے والا نمونہ اور اندر مال. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا. جو دنیا میں جس طرح سے بھی میری امت کو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. پھر منڈیوں میں چلو، کتنا بڑکاٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کر، 40 روپے کلو، 40 روپے کلو، ادھر کہتا ہے 50 روپے کلو، 50 روپے کلو، 100 روپے کی، 100 روپے کی، 100 روپے. ارے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اللہ کا ذکر کرو، روزی تمہیں وہی ملے گی جو اللہ نے. کسی کے بکواس کرنے سے ایک گندم کا 100واں حصہ بھی بڑھ نہیں سکتا، اور خاموش رہنے سے ایک گندم کا 100واں حصہ بھی گھٹ. سن لو. اور کوئی قیامت کی صبح تک کوئی آدمی دنیا میں ایک گندم کے دانے کا 100واں حصہ اپنے مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتا، اور کوئی انسان قیامت کی صبح تک اپنے مقدر کا ایک گندم کے دانے کا 100واں حصہ چھوڑ کے جا بھی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کو کہتے ہیں ایمان. ہیں جی؟ ہمارے بول کیا ہے؟ دن میں بول دیکھو کیا ہے. جو شور ہم دنیا کی تجارت کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ بول اگر ہم اپنے دین کے راستے سے اللہ کو سمجھاتے تو ہماری دکان جنت، ہماری زمین جنت کا نقشہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایسے زمیندار ہوں گے، سارے نہیں، جو جن کو پتا ہوگا زمین نہیں پالتی، پالنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایسے زمیندار ہوں گے محشر میں کل، اور دنیا میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ ان کے کھیت کا جو دانہ گر گیا، اکٹھا کرتے کرتے ہے جی، گندم کا ہو، دھان کا ہو، جو بھی ہو، مکی کا ہو، جو بھی ہو، اکٹھا کرتے کرتے یعنی ایک نہیں سینکڑوں دانے گر جاتے نا. تو اللہ نے فرمایا میرے اس امتی کے گرے ہوئے دانے کو چڑیا یا چوہا کھائے گا. گرے ہوئے دانے کو چڑیا یا چوہا کھائے گا، اور میرا اللہ میرے اس بندے کو مقبول صدقے کا ثواب عطا فرمائے. گرا ہوا دانا، اور کھا کون رہا ہے؟ چوہا اور چڑیا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اس کو یعنی مقبول صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو بتاؤ ایسا زمیندار جب اپنے کھیت کا غلہ یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسکینوں کو کھلائے گا تو اللہ اسے کیا عطا فرمائے. سوچو نا اس بات کو کہ وہ تو چوہا کھا رہا ہے گرا ہوا، اور چڑیا کھا رہی ہے گرا ہوا دانا، تو اس پر مقبول صدقے کا. تو جو گھر میں آئے ہوا غلہ یتیموں اور غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو کھلائے گا، میرا اللہ اس کو کیا کوئی پتہ ہے؟ حدیث نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم
جو چیز تم اللہ کے نام پر کسی کو دو گے، کسی کو اللہ کے نام پر، اللہ وہی چیز تمہیں دنیا میں وہی چیز 10 گنا وہی عطا فرمائے گا اور 70 گنا اس کا ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی جو چیز جی لو جی، آج دکاندار ہے نا، دکاندار اگر 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچے اور گاہک کو پتہ چل جائے تو جان نہیں چھوڑیں گے دکاندار کی کہ 1 روپے کی 2 روپے میں تھی، ہے جی، اور 1 روپے کی چیز کے 10 اللہ دے رہا ہے نقد دنیا میں ہی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقے کی حالت میں کسی طرف سے ہدیے میں انار آئے، فاقہ تھے نا، ہدیے میں انار آئے، اور اس وقت آپ کے نواسے چھوٹے چھوٹے فاقے کی حالت میں بہت، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 انار اپنی بیٹی کے گھر بھیجا، نواسے ہیں ان کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انار توڑنے لگے کہ توڑ کے دانے نکال کے ان کو کھلائیں، فاقے توڑنے لگے تھے تو اتنے دروازے کے باہر سے آواز آئی کہ میں فاقہ ہوں، اللہ کے نام کچھ دو۔ تو مائی فاطمہ نے کہا علی توڑنا نہیں، توڑنا یعنی توڑنا نہیں، اس کو پورا دو جا کر اس کو۔ آج ہماری ہوتی تو ہے جی پورا دو، تو بس حضرت علی پورا لے گئے، وہ جو جس نے سوال کیا اس کو دے کے اندر چلے آئے۔ 5-4 منٹ گزرے، اپنے اندر کوئی قوم، اب تو بس بات ختم۔ کوئی 2-4 منٹ کے بعد باہر گئے کسی قوم سے، تو دوسری گلی سے ایک آدمی بہت دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 10 انار لا رہا تھا ہدیے میں، 2-4 منٹ کے بعد ہی، اور وہ پتہ نہیں کب کا چلا ہوا، وہ آ گیا، اس نے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جھولی میں 10 انار ڈالے، 10۔ حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان 10 اناروں میں سے 1 انار اٹھا کر جیب میں ڈال دیا اور 9 جا کر کے مائی فاطمہ کی جھولی میں ڈالے۔ مائی فاطمہ نے دیکھو فرمانے لگی 10واں کہاں ہے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، آنے والے کو نہیں دیکھا، لانے والے کو نہیں دیکھا۔ وہ حضرت علی ویسے باہر گئے تھے، ادھر سے کوئی انار لا رہا تھا ان کے لیے، کتنے؟ 10، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 انار ویسے ہی، یہ نہیں کہ چھپا کے کھاتے، 1 انار اپنے جیب میں ڈال لی اور 9 جا کر کے مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالے۔ انہوں نے دیکھ کر پوچھنے لگی 10واں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کون سا 10واں؟ کون سا 10واں؟ یعنی یہ تو اندر تھی۔ تو مائی فاطمہ نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور قرآن خوب جانتی ہوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلَهُ 10 امثالہا، جو 1 چیز مجھے دو گے وہی چیز 10 گنا تمہیں میں وہی، تو 10 کہہ کر اللہ 9 نہیں دے سکتا، اللہ کبھی، ہے نا جی، 10 کا کہہ کر وہ 9 دے گا۔ تو حضرت علی مسکرا گئے اور 10واں نکال کے جیب میں سے، فاطمہ یہ زندگی تھی ان کی، یقین، ایسا یقین اللہ کی ذات سے، کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، کہے اور کرے اور، وہ اللہ نہیں، اللہ ایسا۔ تو میرے ساتھیوں سنو، یہ جو مسجد میں پوری دنیا میں یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں، یہ آنے والے تقریروں سے
تحریروں سے نہیں، تقریریں سننے والے لاکھوں ہیں اور آنے والے، تو اللہ جن کو بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں اور جس کو اللہ نہ چاہے تو مسجد کے ساتھ کمرہ ہو تو وہ اندر آ نہیں سکتا، چونکہ اللہ چاہتے نہیں اس کو۔ اچھا جی ایک بات بتاؤ، پھر جو اندر آئے تو اللہ ان سے راضی ہے نا؟ ہیں؟ اور جن سے اللہ راضی ہے اگر وہ رو کر اندر دعائیں کریں کہ میرے اللہ تو جو باہر ہے تو ان سے بھی راضی ہو جا، تو اللہ ان کی دعا نہیں ٹھکرائے گا؟ ہیں جی بولو نا، آپ نہیں پڑھی ہوا ہوگے۔ ساتھیوں جو مسجد کے اندر آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پوری امت کے لیے رو رو کر دعا کریں، چونکہ اللہ ان سے اور جس سے اللہ راضی ہے اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، کرو گے نہیں؟ اور سن لو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کوئی پتا؟ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو فرمان حدیث پاک میں کہ اللہ پاک اس جس پر اللہ راضی خوش ہوتا ہے، بلکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اللہ دین کی اور دین کی سمجھ میں سب سے پہلے ہے دین کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کوئی عمل بھی زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ لباس ہو، وہ کوئی چیز ہو، وہ کھانا ہو، وہ ہے جی ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شکل کیا کھیل تماشا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی کھیل دکھاتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا، فرعون کا ساتھی تھا، قبطی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل تھے اور وہ قبطی تھا، فرعون کو خدا ماننے والا، وہ مداری تھا، مداری سمجھتے ہو؟ اس نے ایک دفعہ زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے لوگوں کو کھیل دکھائی، ہو گئی۔ آج جب بنی اسرائیل کو قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اور سب کی جھوپڑیاں تھی، اور یہ مصر جو تھا اس پورے مصر کو مٹیریل تو قبطیوں کا تھا لیکن فری میں بنوایا تھا بنی اسرائیل سے، اور شام کو بجائے معاوضہ یعنی دن کا وہ دینے کے ڈنڈے مارتے تھے خوب کہ صبح جلدی آنا فرعونی، کیونکہ وہ خدا اور اس کی فوج اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہیں جی اور عورتوں سے پورا دن وہ کپڑے دھلوائیں، گھر صاف کرائیں اور شام کو ڈنڈے سے خوب مرمت کریں بنی اسرائیل کی۔ ان کے محل بنے، مٹیریل سب ان کا تھا اور بنانے والے فری میں سب یہ تھے، مستری مزدور کون تھے؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لیکن ان کو وہ نہیں ملتا تھا، اجرت نہیں، ڈنڈے۔ ہاں جب پوری مصر تیار ہو گئی اور یہ سب جھوپڑیوں میں کتنے تھے جی؟ بعض علماء کہتے ہیں 12 لاکھ، بعض کہتے ہیں 13 لاکھ اور بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے، اتنے لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو جب پوری مصر تیار ہو گئی فل، تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے قوم کو لے کر مصر سے نکل جا، مصر سے نکل۔ اب جھوپڑیاں تھی وہ بھی چھوڑنی پڑی نا، چونکہ اللہ کا حکم کہ لے کر ان کو رات کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام 12 لاکھ یا 13 لاکھ قوم کو لے کے رات کو نکل گئے اور سب جھوپڑیاں چھوڑ دی تھی، وہی چھوڑ دی۔ چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو آگے دریائے نیل، اور دریائے نیل پر کوئی پل ہی نہیں، اور سمندر سے بڑا گہرا ہے آج بھی دریائے نیل بہت۔ یہ دجال جب آئے گا نا،
दज्जाल अनकरीब आने वाला है, लेकिन दज्जाल से पहले दुनिया पर पानी का कहत पड़ेगा, एक बूंद नहीं किसी को मिलेगी। रोए जमीन पूरी दुनिया में 2 नहरों में पानी होगा, नील और दजला में, और दोनों पर यहूदियों का कब्जा होगा, किसी को चखने नहीं देंगे। हाय हाय, आज पीते हैं हा करते हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं पीते। एक गिलास पानी अगर सुन्नत के मुताबिक कोई पिए दुनिया का, तो अल्लाह पाक उसको 600 शहीदों का सवाब देगा, और 10 गिलास पिए तो कहां चला गया है जी, हर गिलास पर 600 शहीदों का। तो ये दरिया नील और दजला तो खैर उस वक्त जाएंगे। आज जो हुक्म हुआ कि मूसा कौम को लेके निकल जा, झोपड़ियां छोड़ के रात को निकले, शाम को निकल गए, सुबह हुई तो फिरौन को रिपोर्ट मिली कि वो काम करने वाले रात भाग गए। तो उसने पूरी फौज को कहा तैयार हो जाओ जल्दी, हैं जी, और घोड़े हैं जी, और सब सामान कि जल्दी चलो, कौन करेगा हमारा काम, पकड़ कर लाएंगे उनको। ये भी दौड़ पड़ा, आगे दरियाए नील, आगे दरियाए नील, आए खाए। अब दरियाए नील आगे और पुल कोई नहीं, तो पीछे जो देखा बनी इसराइल ने, तो दूर से फिरौन फौज आ रही थी। तो कुरान है, बनी इसराइल ने ये कहा, मूसा तूने कहां लाके मरवा दिया, कि आगे दरियाए नील और पीछे फिरौन की फौज। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया, इन्नल्लाह माई, इन्नल्लाह। वो उम्मत कैसी थी, क्या कहा, इन्नल्लाह, अल्लाह मेरे। और जब बात वो पूरी करूंगा, यहां सुन लेना एक बात, जब गारे सौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के भागकर पहुंचे, साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गारे से, और पीछे से कुफार तलवारें लेके गारे सौर पर पहुंच गए। तो अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पांव नजर आ रहे, यानी गारे उनके पांव नजर आ रहे, नजर। तो क्या जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। समझो बात को, अल्लाह मेरे साथ नहीं है, माना अल्लाह हमारे साथ, यानी मेरे और मेरी उम्मत के, ये समझने की बात है, कभी गौर करो की नहीं हमने। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है, कौम का नहीं। और यहाँ अबू बकर सिद्दीक तो क्या, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। गारे सौर, तो पांव नजर आ रहे थे, एक सेकंड जिसे कहते वो नहीं गुजरा कि फौरन गारे सौर पर, आपकी जुबान में क्या कहते, हम कहते हैं बबुआ, वो तानी चलने वाला। अच्छा जी, हमें वो जो तानी तनता है, जाल सा है जी, मकड़ी। तो एक सेकंड तो नहीं, एक सेकंड का 100वां हिस्सा नहीं गुजरा, पूरी गार पर मकड़ी ने जाला, और ऊपर चिड़िया ने वो घोंसला बनाकर अभी एक सेकंड में और अंडे दे दिए। तो कौम पहुंची वहां, और अबू बकर कह रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पांव नजर आ रहे, वो अंदर थे ना। आपने फरमा, गम मत कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। सुन लो, ये याद रखना बात को, अल्लाह हमारे, तो अल्लाह पूरी उम्मत के साथ कब होगा, जब उम्मत हुजूर सल्लम के साथ होगी, बस बात समझ लेना। तो वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, नहीं यहाँ तो अगर अंदर जाते तो मकड़ी का जाला और चिड़िया के हैं जी घोंसला, और हैं जी अंडे और बच्चे हैं जी। तो इन्नल्लाह माना हो गया, अल्लाह साथ हुआ। तो और आज हमें आए आज वो यकीन हमारा है कि अल्लाह हमारे, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूं, अल्लाह ने फरमाया
جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. اور پھر آگے کہا خالی ساتھ نہیں ہوں، اس کے پاؤں ہر جگہ ہر دشمن کے مقابلے میں جما دوں گا. یعنی ان کو کوئی کچھ. تو کیا بات چل رہی تھی، کچھ یاد ہے؟ دریائے نیل اور پیچھے فرعون. تو قوم نے کہا کہاں لا کے مروا دیا. انہوں نے کہا ان اللہ مائی. یہ نہیں کہا قوم کہ تم میرے، ان اللہ مائی، اللہ میرے ساتھ ہے. اور ادھر قوم ساری ساتھ نبی کے، اللہ ہمارے. اچھا، تو جب یہ کہا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ، تو اللہ نے اشارہ دے دیا قرآن کہ تو ایسا کر کہ اپنا عصا تو دریائے نیل پر مار دے. تو اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو راستہ بن گیا. تو قوم اکڑ گئی، نہیں 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 نہیں، ہم 12 قبیلے ایک راستے سے کبھی نہیں جائیں گے. ادھر موت سر پہ کھڑی، یہاں قبیلے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں اکڑ گئے کہ ایک راستے سے 12. اور دیکھ سن مسلسل راستے 12 بنا، لیکن ان میں کھڑکیاں ہوں کھلی ہوئی سمندر میں، یعنی پانی میں راستے بنا. راستے ایسے بنا کہ جن میں کھڑکیاں ہوں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں اور وہ دیکھیں یہ بھی جا رہے. دیکھو حالت وہ جی جہالت. اب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ نے راستہ جب بنا دیا تو اب پھر دیکھا میرے اللہ یہ جاہل بگڑ گئے. تو اللہ نے کہا تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تو 12 جگہ مار دے اور جیسے کہہ رہے ویسے ہی راستے بن جائیں گے نا، ویسے ہی بن جائیں گے. تو 12 راستے بن گئے. تو بنی اسرائیل پڑی بیچ میں 12 قبیلے. ابھی پارلا کنارہ پاس نہیں کیا تھا تو فرعون کی فوج پہنچ گئی. ہاں ادھر. اور فرعون نے قوم کو کہا دیکھو میں خدا ہوں یا نہیں کہ میرے آنے سے پہلے رستے. تو قوم نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تجھے مانتے ہیں خدا. ہم نے کہا پھر آؤ. اب جب سارے پڑے بیچ میں تو قرآن اللہ نے کہا پانی کو چال، چونکہ وہ پار ہو گئے تھے، اب یہ تھے سارے بیچ میں. اللہ نے پانی کو کہا چل. جب پانی چلا تو سارے ڈوب گئے. میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سنو. ایک آدمی نہیں ڈوبا، ایک آدمی ہوں. اور پار بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تو قوم نے پوچھا موسیٰ یہ تو فرعونی ہے، قبطی ہے، ذرا اللہ سے پوچھ اس کو کیوں نہیں ڈبو رہا ہے. جب سارے ڈوب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ قوم پوچھ رہی ہے کہ یہ ایک جو نہیں ڈوب رہا ہے اور یہ تیر رہا ہے اور کنارے لگنا جا رہا ہے، یہ ڈوبا کیوں نہیں. تو اللہ نے جواب دیا موسیٰ اس شخص نے ایک دفعہ تیری شکل بنا کر لوگوں کو کھیل دکھائی تھی، تو میری غیرت کو یہ گوارا نہیں جس نے تیری شکل بنائی ہو اس کو فرعون کے ساتھ ڈبو. نہیں ابھی سمجھ میں آئی. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی ڈرامے میں شکل بنائے اس کے ساتھ یہ، تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل بنائے تو اس کو اللہ ہے جی. سمجھ آئی نہیں بات ہے؟ شکل کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنائے، یعنی موسیٰ کی بنائی اور بنائی یعنی کھیل میں، تو اللہ نے بچا دیا اس کو، یعنی ڈبویا نہیں، فرعون کی فوج کے ساتھ ڈبویا نہیں کہ اس نے شکل بنائی تھی موسیٰ کی. مجھے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کو میں اس کے ساتھ ڈبوں. تو جو شخص دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ارادے کرو انشاءاللہ ہر چیز حضور کے طریقے پر بنائیں گے. تو جب موسیٰ کی ایک دفعہ کی بناوٹی شکل یعنی کھیل دکھانے کی اتنی اللہ کو پسند آئی، تو جو حضور کی شکل بنائے گا اللہ اس کو کچھ نہیں دے گا.
یہ ہے اصل بات کہنے کی ساتھیوں، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو آیا، اللہ نے جو فرمایا، اے محبوب آپ اپنی امت کو کہہ دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ امت سے کہہ دے، اور اللہ سے محبت سب کرنا چاہتے ہیں، چاہے شرابی بھی ہے، عیبی بھی، وہ بھی چاہتا ہے اللہ ہے جی میرا اللہ میرا ہو۔ اللہ کہتا ہے اے محبوب تو اپنی امت سے یہ کہہ دے کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر انہیں کہو فتبعونی، پھر کہو کہ اے لوگو پھر میری اتباع کرو، یعنی میری سنتوں کو زندگی میں لاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرے گا وہ ناکام ہوگا، اللہ محبت کرے وہ، اور شرط آج یہ بات سن لو، ہر چیز کی کوشش کرو، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے، اعمال کہاں ہیں؟ ان میں جان ہے؟ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تیری کوئی رکعت کو ایک بھی قبول نہیں، تو کیا اللہ کو ہم کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیوں نہیں ہے جی؟ لیکن ساتھیوں، اللہ کے نبی کی سنتیں جب سنتیں زندگی میں لائیں گے تو ہر عمل کی قیمت کی محبت بھی دل میں آئے گی۔ اس کے لیے فکر منتیں چل رہی ہیں کہ پوری امت اللہ کو راضی کرے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ایسے زمیندار بھی ہوں گے جن کے کھیت کا گرا ہوا دانا چوہا چڑی پتنگا کھائے گا تو میرا اللہ میرے اس امتی کو مقبول صدقے کا ثواب دے۔ اور پھر ہمارا کھانا ہے جی، لیکن آج کھانا کہاں لگ رہا ہے نہیں پتا، جہاں مرضی شادی ہو۔ میں 4 دفعہ میرا وقت پڑوس کے ملک میں لگا، 4 مہینے، ہم وہیں کے ہیں، ہماری برادری ادھر ہی ہے، جو ہم آئے ہیں تھوڑے ہیں، باقی برادری۔ تو میں 4 مہینے جماعت میں لگا کر 4 مہینے برادری میں یعنی ویزا بنا کر رہتا تھا۔ 2012 میں جب میں واپس آیا 8 مہینے کے بعد، رات پہنچا تو صبح تقاضا آ گیا کہ 4 مہینے کی جماعت نکلے گی، لیکن سب سے پہلے لار کنگن کون جائے گا؟ وہاں کون جاتا جانے لار کنگن؟ تو میں نے کہا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں جاؤں گا، 12 بکرے میں نے دیے ہوئے، اگر کوئی جانے نہیں دوں گا پوچھوں گا وہ بکرے کیسے کھائے تھے ہیں جی؟ 12 بکرے میں نے خود، میں بکری والا ہوں نا، 12 بکرے دیے تھے۔ میں نے کہا میں جاؤں گا، تو میرے ساتھ 14 اور تیار ہو گئے، ہم لار کنگن جانے کے لیے ہے جی۔ اور ہم پہنچے سری نگر پہنچے تو صبح جانا تھا گاندربل، وہ گاندربل میں صبح جانا تھا، رات پہنچے تو ہاں تو ایک کشمیری مل گیا، آپ کا کشمیری، آج ہی کشمیریوں کا انداز ہی کچھ بات۔ تو اس نے کہا مجھے، ایک میرا جانکار تھا جماعت کا ساتھ، کہتا مولوی صاحب تو کدھر مر گیا تھا مجھے؟ میں نے کہا مر گیا تھا تجھے ملتا اب؟ اجے تجھے مل رہا ہوں اور تو پوچھتا تو کدھر مر گیا تھا؟ اس نے کہا مولوی صاحب تجھ کو پتا نہیں، میرے لڑکے کا شادی تھا اور میری ایک ہی تمنا تھی کہ تو میرے لڑکے کی شادی میں آئے۔ 4 مہینے ٹیلی فون کیا تیرا، اب میں تھا ادھر جاتا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات سن مولوی، میں کہا جی دوسری سنا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا خدا کی قسم تو نہیں آیا، لیکن تیرا دعا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تیرا دعا آیا، اور ایسا شادی کشمیر میں کسی کے بچے کا نہیں ہوا، دعا میری آئی۔ میں نے کہا کیسا ہوا شادی؟ انہوں نے کہا 2.5 کوئنٹل گوشت پکا ہوا نالے میں پھینکنا پڑا۔ یعنی یہ میری یہ دعا میری لگی ہے کہ 2.5 کوئنٹل گوشت جو بچ گیا خراب ہوا وہ پھینکا۔
اور دعا تیرا آیا. تو میں نے کہا تو آپ کو تھوڑا دھوکہ لگ گیا, میرا دعا نہیں آیا, غریبوں کی بد دعا لگی اور اللہ نے تیرا بیڑا غرق کیا. کہتا میرا. میں نے کہا اور تیرے ابا کا؟ ارے سوچو تو صحیح, وہ 2.5 کوئنٹل گوشت مسکینوں, غریبوں, یتیموں, بیواؤں کے گھروں میں جاتا, کتنی دعائیں ہوتی. ہاں جی, ناراض نہیں ہونا. یہ جو مرغے کی 2 ٹانگیں مولویوں کو اور پیروں کو رکھتے ہیں نا ہم, اور وہ دعا کرتے ہیں پونچھ میں, 2 چوڑیاں بولتے ہیں, چوڑیاں, اور پیروں کو اور مولویوں کو کھلاتے ہیں. میں بھی مولوی ہوں, پیر بھی ہوں, مجھے دونوں باتیں, لیکن دیسی مرغے کی کھلاتے ہیں. یہ نہیں, پیر اور مولوی توبہ. اور مولوی اور پیر 2 چوڑیاں جب آگے آتی ہیں تو ہاتھ اٹھا کے پہلے دعا کرتے ہیں, یا خدا اس صدقے کو کر قبول جس کو ڈاکو کھا رہے. تو 7 پیڑھی اس کی نان کے اور 7 پیڑھی داد کے جنت میں ٹھوک دے. یعنی وہ ڈھوک ہے, بہ کہہ کے 14 بکریاں ٹھوکنی ہے وہاں. ساتھیو ابھی پوچھتا ہی نہیں کوئی کہ یہ مرغا آیا. پوچھتا کوئی؟ پوچھتا ہے کوئی؟ ایک لقمہ, سنو ہم کہاں ہیں پڑے ہوئے, کن نقشوں میں ہیں. ایک لقمہ پوری زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق نے بھوک کی حالت میں ایک لقمہ منہ میں ڈال دیا, ابھی پوچھا نہیں تھا, اور وہ نکل گئے. ایک لقمہ, کئی دنوں کا فاقہ تھا. جب لقمہ نکل گیا تو غلام سے پوچھا یہ اناج کہاں سے آیا. اب پوچھا, ایک لقمہ نکل کر. اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں, یعنی جب میں مسلمان نہیں تھا, زمانہ جاہلیت میں منتر پڑھا کرتا تھا, منتر. تو میں نے ایک قوم پر منتر پڑھا تھا, کافروں پر. ان کا کام ہو گیا, آج میں ادھر سے گزرا, ان کی شادی تھی, انہوں نے مجھے یعنی اس کی وجہ سے کچھ یہ دیا ہے, یہ غلہ. اوف. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تو تجھے تیرا ستیہ ناس ہو, تو نے تو میرا بیڑا کر دیا. اب کئی دنوں کا فاقہ, وہ لقمہ نکلے کہاں. ایک لقمہ فاقے کی عالم آیا ہے. بڑے بڑے پیالے پانی کے بھر کے پیتے تھے خالی, اور پی کر انگلیاں ڈال کر الٹی. جی آج بھی کوئی کرے ہو جاتی ہے نا, ڈال کے الٹیاں کرتے تھے. اور یہ کہا خود ابوبکر صدیق کا, ابا بکر تیرے اندر سے اس لقمے کا آخری ذرہ نکالوں گا, چاہے نکالتے نکالتے تیری جان نکل جائے. سمجھ, یہ لفظ اس طرح ہے, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ابا بکر تیرے اندر سے اس لقمے کا آخری ذرہ بھی نکالوں گا, چاہے نکالتے نکالتے تیری ساری زندگی میں ایک ہی لقمہ بغیر تحقیق کے. اور آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ایمان سے کہہ دو, زندگی میں آج تک ایک لقمہ بھی ہم نے تحقیق سے کھایا ہے؟ جی 40,000 تنخواہ لینے والا ملازم, مہینے کے لاسٹ میں جب تنخواہ ملی تو 3 لاکھ 2 لاکھ جا کے بیوی کو, اور بیوی نے دیکھی دھتی, الحمدللہ ھذا من فضل ربی, اچھل رہی ہے, یہ اللہ کا فضل. اتنے دھتے کون. کسی نے پوچھا یہ کیا لایا تھا, یہ کہاں سے آیا, تیری 30,000 تیری 20,000 تنخواہ ہے, یہ لاکھ کہاں سے آیا, بتا جلدی. اگر یہ حلال کا میں ہاتھ لگاؤں گی اور حرام کا تو ادھر ڈال پھینک چولہے میں. چونکہ میں بچوں کی ذمہ دار ہوں, میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے, حرام تو پھر آج ہے کوئی. پھر دعا کرتے ہیں, ہاں جی حضرت دعا کرنا میرے بچے جنت میں. تو دعا کرنے والا بیچارہ اپنا ہی پتہ نہیں, وہ بھی پھر کہتا ہے یا اللہ کر قبول, 7 بیڑی نان کے 7 ڈال دے اکٹھی. جی ساری خوش ہو گئے. پتہ کیا ہوا, بسم اللہ. پونچھ کی ایک تحصیل ہے ہمارے سے الگ, ہمارے سے 60 کلومیٹر دور, اس کو مینڈر بولتے ہیں. تو 10-12 سال تک مشورے سے میں مینڈر میں ہی رہا, یہ اسی محنت میں دعوت کی میں. ایک دن
वहां मेंढर में एक कॉलोनी बनी है, कॉलोनी बहुत बनी, एक कॉलोनी, और हर जगह वो कॉलोनी उसका नाम रखते हैं गुज्जर कॉलोनी, यानी कोई कहीं का कोई वो खरीद कर। कॉलोनियां क्यों बनाई हैं अभी तक किसी को पता नहीं, शैतान ने बनवाई हैं, वो बताऊंगा क्यों। ये कॉलोनियां शैतान बनवा रहा है पूरी दुनिया में। तो गुज्जर कॉलोनी में एक लड़की थी, गुज्जर बरादरी की जानती, तो वो मुझे कहने लगी हजरत आज शाम का खाना मेरे घर, उसका घर वाला भी है सब। मैंने कहा बेटी मैं खाना नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा अपनी गोजरी में 2 ही पोरा खाइयो पर मेरा खाइयो, यानी जितने 2 ही पोरा खाइयो पर। अब मैंने कहा यार चलो अब ये कह रही है, मैंने कहा अच्छा बेटा मैं 10-1 मिनट मेरी बात है मदरसे में, फिर मैं आ जाऊँगा। अच्छा, तो बात मैंने 10-1 मिनट वहाँ मदरसा है उसमें की बच्चों में, फिर मैं गया उसके घर। तो उसने हम मुर्गे को हम कुकड़ूंडा बोलते हैं, पुंछी मुर्गे को कुकड़ूंडा नहीं कुकड़ूंडो है जी, मुर्गे को हम बोलते हैं कुकड़ूंडो। तो उसने पकाया वो तो कुकड़ूंडो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटी मैं 2 चम्मच चावल खाने थे, चीनी और दूध वो से खा लेता, तूने मैं ते कुकड़ूंडो क्यों बनायो? वालेकिन ओ हजरत जी तम फिक्र ना करियो, हाय तम फिक्र ना करियो। 3 दफा कह गए हाय इस तक ना गिदड़ भी खा जाए, जो गिदड़ ने नहीं खा दो ते खा दो 2 ही बराबर है ना जी, नहीं समझा? 3 दफा उसने क्यों हजरत तम फिक्र ना करिए। और क्या क्या आखिर में इस तक्का ना गिदड़ भी खा जाए ना, नहीं समझे? तो लोग खुश होते हैं कि इस तक्का ना गिदड़ भी खा जाए, 14 पीढ़ियां जन्नत में ठुकवा। नहीं समझे हो साथियों, इस धोखे से बाहर निकलो। ये अल्लाह की जुबान बता रहा हूं, अल्लाह की जुबान है कि मैं अपने हर बंदे से मैशर में अपनी हर एक नियामत का हिसाब मैं लूंगा। फिर पता चलेगा कि ये क्या खा रहे हैं और किसका खा रहे हैं, और ये पी रहे हैं तो किसका पी रहे हैं, फिर पता चलेगा। फिर जब 1 गिलास का पूछेगा ना अल्लाह, फिर पता चलेगा कि क्या कैसे पिया था। साथियों ये हिसाब अल्लाह। लेकिन अगली बात सुन लो, अगर जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो और पहनना और खाना सुन्नत के मुताबिक हो तो हिसाब नहीं होगा, बल्कि उस पर अल्लाह इनाम देगा। और 1 गिलास पानी जो अपनी प्यास बुझाने दुनिया में नबी के तरीके पर पिएगा, हिसाब नहीं बल्कि हदीस में है उसको अल्लाह 600 शहीदों का सवाब दे। और दिन में 10 गिलास और दिन का खाना कितने है जी। इसलिए साथियों इसको समझो, ये किस बात पर मिलेगा कि दीन सीख कर उसके मुताबिक है जी जिंदगी। हमारे यहाँ शादी आती है ना तो मौलवियों से आज तक कोई नहीं पूछता, बीवी से पूछते किस तरह करूं, वो फिर बीवी बताती है इस तरह कर। और 5-6 दिन शादी होती है, 1 दिन नहीं, 5-6 दिन। और 6वें 7वें दिन हमारे जो बकरी वाले हैं, गुजर नहीं, जो बकरी वाले हमारे हैं, उनकी एक बात अब भी है, जब 5-6 दिन गुजरे वो रात से रात जंज आई ना, तो फिर वो कहते हैं रात बैठे उधर खाया पिया, सुबह कहते एरा ओ जने हो रे सदो उस मलवाटा जिया ना था वो शरीत आलो कम ही करा छोड़ो। मलवाटा जिया ना, मौलवी नहीं, मलवाटा जिया ना था वो शरीत आलो कम ही करा छोड़ो। यानी इस वक्त जब हमने जो काम किया ये शरीयत से, और आज 7वें दिन वो काम शरीयत आलो करा छोड़ो। और है क्या शादी, है क्या शादी, और फिर उसमें मलवाटो आवे। ये यहाँ का नहीं, मैं यहाँ का नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मलवाटा आता है जी, है ना जी। और वो निकाह जो पढ़ के दुआ करता है, या खुदा इस निकाह में बरकत के लिए कदे 10 लाख कर दो, इस दफा चढ़े हो तो अगली दफा दूसरा काम भी 1 लाख। शादी में बरकत तो यही होगी ना,
شادی اور چیز ہے اور نکاح اور چیز ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مولویوں کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری طریقہ ہے اور جو اس سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے. تو علماء کرام نے لکھا اعراض کیا ہے جو حضور نے فرمایا. تو علماء کرام نے کہا اعراض کے دو طریقے ہیں. اعراض کے ایک تمہارے یہاں تو مجھے پتہ نہیں، میری پونچھ میں بہت ہے. وہ جو آدمی ہوتے ساتھے یعنی طاقت بھی رشتہ بھی اور پھر نہ کرے، ہوتے ساتھے رشتہ نکاح نہ کرے. پنچھی کہتے ہیں کہ ایسو ولی دنیا ور جمعی نہیں ہو جتی ستی اور اس نے سب کچھ تو پر بیان نہیں کیو یہ ولی ہے. اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں، دفعہ دور. کہ جو ہوتے ساتھے نکاح وہ میری امت میں سے. اور فرمایا جو کرے اور کرے غیروں کے طریقے پر، کرے غیروں کے کہ نکاح کو بیاہ کی شکل دے کر، اور بیاہ برادریوں کے الگ الگ ہیں رواج، تو وہ بھی میری امت میں سے. نکاح کرو اور میرے طریقے پہ کرو جو میں نے بتایا، تو فرمایا اس نکاح میں برکت ہوگی، اس نکاح میں برکت ہوگی. اور بیاہ میں برکت نہیں ہے. سن لو ایک ہی بات بس، برکت حضور کے طریقے میں ہے. آج میری پونچھ میں ہر آدمی وہ راشی ہو وہ جیسا ہو، ایک بات پر ہم سب متفق ہیں، اگر برکت کو طویل پیر اور کو لے آؤ، بس برکت کو، برکت کا تعویذ لاؤ. اور ہر ایک پہنچتا پیر صاحب ایک تعویذ برکت کو. پیر صاحب پہلے پوچھتے ہیں کتنے والا دوں کتنے والا، چونکہ برکت میرے پہلے خطے میں، تو پہلے مجھے دے، تیرے خصموں کو کھا، تیرے آئے یا نہ آئے، تو پہلے مجھے دے. پوچھتے ہیں کتنے والا تعویذ دوں. ساتھیوں اللہ کا قرآن بکتا، ارے اللہ کا قرآن بکتا. اگر آپ جو پیر ہیں، میری بات سن لو، جو پیر ہے اگر ان کی قدر کرو گے اللہ کی قسم جنت ہے، چاہے وہ پورے صحیح ہیں یا نسبت. ان کی نسبت کیسی ہے؟ ان کی لاج رکھنی ہے ہم نے ہر حال میں. لیکن جی یہ نہیں کہا کہ نکاح ان سے کراؤ، نکاح عالم سے کراؤ، نکاح عالم سے کراؤ جو جانتا ہے نکاح کو، اس سے کراؤ. وہ دعا کرے گا برکت ہوگی، اور اس میں برکت ہوگی جو سنت کے مطابق ہو. اور آج ہمارے ہر گھر میں پنچ میں ہر کمرے میں تعویذ لگے ہوئے ہیں برکت کے برکت کے تعویذ. قرآن جس گھر میں ہے، قرآن جن کے عمل میں ہے، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، برکت ڈھیروں کے. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کا عمل نہیں، 50 لاکھ تعویذ لے کر جو سب سے بڑا مفتی ہے اس کے لگا دو، برکت نہیں آ سکتی. جس گھر میں قرآن اور قرآن والی زندگی ہوگی اس میں برکت ہوگی. لیکن ہمیں ایک اور دھوکہ لگ گیا برکت کا. پچھلے سال میری زمین میں غلہ ہوا 20 من اور اس سال ہو گیا 40. میں نے شور اٹھایا برکت او برکت. ساتھیو یہ برکت نہیں، یہ زیادہ ہوا ہے، برکت نہیں. برکت کس میں؟ بکری دیکھی آپ نے کبھی؟ دیکھی؟ کتنے بچے دیتی ہے؟ 50 کے 60 اور زیادہ ایک ہی. بکروالی بکری صاحب ایک دیتی ہے، یہ بیتل بکریاں 2 3 ایک دیتی ہے. مر جاتے ہیں کچھ، اور جنگل میں ہم لے جاتے ہیں، میں بھی بکری والا ہوں، جنگل میں لے جاتے ہیں تو ان کو گدڑ بلو بھی بچوں کو کھا لیتا ہے. اور بکری کو بچوں کے کھانے والے لاکھوں لوگ ہیں. آپ نہیں ہیں بکری کے بچوں کو کھانے؟ قربانی کس کی دیتے ہو؟
शादी में किसको लगाते हो? कसाई की दुकान पर किसके हैं जी? तो कभी बकरियों का कोई रेवड़ देखा है? एक कम है। मैं पूछता हूँ, रेवड़ बकरियों के, बकरवालों के जब चलते हैं तो होश आई नहीं। शेख अब्दुल्ला 3 दिन ट्रैफिक बंद करता था। हमारे 3 बकरवाल थे, उनकी जब बकरियां चलती थी 3 दिन तक ट्रैफिक जाम, इनको पता ही नहीं। और आज भी जब बकरवाल बकरी चलाता है ना, तुम बड़े बड़े कश्मीरी गाड़ी जाके दिखा देना, वो कहते हैं रोड को किराया हम दें, बकरी का काम किराया देते, मुआवजा देते हैं गवर्नमेंट को, फिर बकरियां ढोक जाती हैं। कभी सोचो वैसे ही जाती हैं। और रेवड़ जाता हो तो बकरवाल की बकरियों को हटा के दिखाना जरा, अगर हिम्मत है तो, है जी। देती है एक बच्चा, कुछ शेर बिल्ले गिद्दड़ खाते हैं, और आप जैसे खाने वाले लाखों हैं, और फिर भी रेवड़ बड़े। कुत्ती कितने बच्चे देती है यहाँ? 7। चलो जी 6 ही, और साल में देती है 3 दफा। साल में तो कितने हो जाएंगे? 18। यानी बहुत कम दिए तो यहाँ बिकते हैं, कटते हैं। कुत्तों का कोई रेवड़ देखा साहब? तो वो कहाँ छोड़े? अगर ये पागल गवर्नमेंट है, अगर पकड़ ले तुम सबको कि बताओ 6-7 देती है 3 दफा, वो रेवड़ कहाँ है? तो फिर वो कहेंगे तुम्हारी बकरी के 1 देती है और खाने वाले लाखों, और फिर रेवड़ बहुत बड़े बड़े। तो कुत्ती 6 देती है कम से कम 1 बार और 3 दफा, तो वो कहाँ रेवड़? क्या बताओगे फिर? बताओगे क्या? बताओगे? बोलो। बरकत हलाल में है, बरकत नहीं, बरकत हलाल में है। हराम में बरकत, और हलाल आता है थोड़ा। अरे बकरी के बच्चे को छोड़ो, हलाल आता है जितना मर्जी खाओ, मुकता नहीं। और हराम आता है कुत्ती के बच्चों के पास ढेरों के ढेर, और किसी के पास रुकता नहीं। तो जब रुकता नहीं तो फिर दौड़ते। मेरे पास भी आते हैं, हजरत जी वहाँ जी एक बरकत का तवीज़ दो, इतने पैसे कमाते हैं, फां फूं हो जाते हैं जी। तो हजरत जी पहले कहते हैं तेरे फां फूं तो बाद में होंगे, पहले बता कितने वाला दो। वो पैसा उनका लेकर जो पीर या मौलवी खाएगा तो उसमें बरकत होगी, है जी? बरकत होगी। आए खाए तो आज कौन पूछता है कहाँ से लाए? बस दे दत्था दो, हाथ उठते, या अल्लाह कर कबूल, और अल्लाह इसके इतने जन्नत में ठोक दे। साथियों, एक लुकमा अबू बकर सिद्दीक ने खाया था बगैर पूछे, एक लुकमा। और जब बाद में पूछा, एक लुकमा निकल कर फाके की हालत में गुलाम से पूछा, तो उसने कहा मैं ज़माना जाहिलियत में मंत्र पढ़ता था, एक कौम पर मंत्र पढ़ा था, उनकी शादी थी, उन्होंने दिया। तो कहने लगे तेरा बेड़ा गर्क, तू तो मुझे। उस लुकमे को निकालने लगे। हदीस में आया है कि पानी के इतने इतने प्याले पीकर हाथ डालकर उल्टियां करते थे, और अपने आप को ये कहा अबू बकर तेरे अंदर से इस लुकमे का आखिरी जर्रा निकालूंगा, चाहे निकालते निकालते तेरी। तो आप सोच लो, भाई खाना खाओ मना नहीं, तहकीक से कमाई करो, तहकीक से पैसे लगाओ, तहकीक से, है जी। शादियों में बड़े बड़े डुंगे कश्मीरी, तुम्हारा तो अंदाज ही नहीं, पता नहीं क्या कितनी वैरायटियां बनाते हो खाने में, कितनी वैरायटियां बनाते हो खाने शादी में। तो अल्लाह ये पूछेगा ये क्यों बनाई तुमने, कहाँ लगाया पैसा? ये पैसा तुम दीन पर लगाते तो दीन चमक जाता। और वैरायटियां मैंने देखा खुद, यहाँ शादी में गए तो डुंगे रखे, और तुम ही लोग जरा सा चक्का और उधर फेंक दिया। इसकी पूछ नहीं होगी हमें, एक एक से पूछोगी, चमड़ी उतरेगी उस वक्त। आज तो बीवी कहती है इज्जत का मसला है ये जी, और फिर जब पूछोगी फिर इज्जत का पता चलेगा। उसी दिन गांव का यतीम, बेवा औरत, गरीब फाके से है, और यहाँ सुन लो, शादी में एक खाना सुन्नत है, उस पर अल्लाह की तरफ से
इनाम मिलेगा। और उसको क्या कहते हैं? दावते वलीमा। लड़की वाले के घर है ही नहीं, लड़के वाला शादी करके लाए, रात गुजरे दूसरे दिन दावते वलीमा। समझ आई? और वो सुन्नत है भाई। हुजूर फरमाया कि जितनी तुम्हारी ताकत है उतना करो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। दावते वलीमा। और ये दावते वलीमा हो रही है हमारी। और दावते वलीमा में किसी से कुछ लेना। और यहाँ जो शादी खाने आते हैं वो तो बड़ा होटल, जो सबसे बड़ा होटल है सिटी का, उतना वहाँ खाने पर नहीं लगता जितना शादी में है जी। नहीं तो फिर दुआ करते हैं अल्लाह इसमें बरकत कर, यानी कुत्तों में बरकत हो जाएगी। नहीं वो होगी। माल हलाल में बरकत खुद आएगी, हराम में बरकत दुआ मांगने से भी नहीं आएगी। और हलाल माल नहीं कमाया जा सकता किसी को भी जब तक के अंदर का यकीन सही न हो, कि अल्लाह पर यकीन हो तो वो हलाल कमाएगा और हलाल खाएगा। समझ आई? और उसके खाने में बरकत अल्लाह फरमाएगा। और ये हराम के ऊपर दुआ करने से बरकत नहीं होगी, चाहे कोई भी करे। बल्कि हराम को जो भी खाएगा, हदीस में आया एक लुकमा हराम का जो मेरा उम्मती खाएगा 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल। एक लुकमा और पूरा ढुढड़ू तो फिर हो जाएगी। साथियों, इसके लिए एक मेहनत चल रही जिसको आज हम समझते ही नहीं, जिसको कहते हैं दावत तबलीग की मेहनत। उससे ये चाहा जा रहा है कि अपना वक्त लगा के अंदर का यकीन बना के जिंदगी गुजारने का तरीका सीखें और फिर जिंदगी अपनी गुजारें। पानी अपने लिए पिए तो 600 शहीदों का। तो फिर अगर गरीबों को हम देंगे तो अल्लाह क्या दे? करोगे? हाँ। हमारे ना पुंछ में जब कोई मौलवी जाता है ना, कोई मौलवी वो तकरीर करता है जोशीली, हमारे लोगों को समझ, हम गोजरी वाले हमें समझ, जोश में उठ के खड़े सुभान अल्लाह। कोई पूछे कहा क्या, मिन्ना नहीं पतो है ना जी, सुभान अल्लाह। तो मौलवी खुश के बड़ा पसंद। एक मौलवी तकरीर कर रहा था ना पुंछ में, बकरवाली में, तो पूरे मजमे में एक आदमी आगे रो रहा था। तो मौलवी ने समझा कि मेरी बात इसी को समझ में आई है, बाकी किसी को, यानी ये रो रहा है। जब से मैंने बात शुरू की ये रो रहा है। तो जब बात खत्म की तो मौलवी ने उसको बुलाया, भाई साहब यहाँ आप इतना रो रहे थे। मौलवी था खुश कि चलो एक को तो हाय। उसको पूछा आप बहुत रो रहे थे, क्या मौलवी क्या करूं, मेरा शेड़ा बकरो मार गयो, दाढ़ी तेरी तरह थी, आज तो तकरीर करा तो इस तरह थी, मिन्ना अपनो नीलो शेड़ो याद आयो, उसने रो तो समझ आई है? आई समझ में? साथियों, खुदा की कसम, एक एक बात उलमा की अगर सुनकर उन पर अमल करें तो चमक जाएंगे। एक एक बात उलमा की जो है ये बहुत कीमती है। समझ आई? इसलिए मेरे साथियों, इसकी फिक्र करो कि हमारी जिंदगी में वो दीन आए कि जो असली के दीन की बात सुने तो मजे से बैठ के सुने। और अल्लाह के घर में ये जो मजलिस लगी है ना, ये पता है ये क्या है? मेरी नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दीन की मजलिस चाहे 10 मिनट चाहे 1 घंटा 2 घंटे दीन की लगे और सुनने वाले दीन की गर्ज से बैठे, फरमाया जब वो मजलिस खत्म होने को आती है तो अल्लाह अर्श अजीम से एक फरिश्ते को भेजता, जल्दी जा, मजलिस उठने वाली है, तू जल्दी जा। और खड़ा होके जाके जा ऐलान कर दे, ए मजलिस वालों सारो, अल्लाह ने तुम सारों की पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाह इस बैठने की बरकत से माफ। सुन लो, अरे अभी सुनो, जब ये ऐलान फरिश्ता करता, एक फरिश्ता करता है तो बाकी फरिश्तों के दिल में एक बात आती है कि ओहो, इसमें तो कुछ लोग फरिश्तों को पता था, ना सुनने की गर्ज से आए ना करने की गर्ज से आए, अमल वैसे ही बैठे थे और अल्लाह ने सबका माफ किया।
اعلان کر دیا. ان کے دل میں آئی تو اللہ علیم بذات صدور ہے سب کے دلوں، فرشتے اور انسانوں کے دلوں کی بات کو. تو اللہ فوراً ان سے پوچھتا ہے یہ کیا دل میں لائے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو سننے کی غرض سے نہیں آئے تھے اور کرنے کی غرض سے، مجھے نہیں پتا، لیکن تمہیں یہ پتا نہیں جو سننے کی غرض سے آئے تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کے بھی میں نے سارے گناہ. تو دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ